السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے نام دیا ہے جانوروں کی حکایت۔ کتابوں میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجیے، مجھے اس بات کا بڑا شوق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ شوق اچھا نہیں، تم اس بات کو رہنے دو۔ اس نے کہا آپ کا اس میں کیا نقصان ہے حضور، میرا ایک شوق ہے، اسے پورا کر ہی دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مولا، یہ بندہ مجھ سے اس بات کا اصرار کر رہا ہے، ارشاد فرما کہ میں کیا کروں۔ حکم الہی ہوا کہ جب یہ شخص باز نہیں آتا تو تم اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں۔ سامعین اکرام، آگے کا واقعہ میں آپ کی خدمت کے حوالے کروں اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ آپ میری ویڈیو شروع سے آخر تک سماعت کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور شیئر اور لائک بھی کریں، اور کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ اس شخص نے ایک مرغ اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے بعد اس کی خادمہ نے دسترخوان جھاڑا تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا۔ اس کا کتا اور مرغ دونوں اس کی طرف لپکے اور وہ روٹی کا ٹکڑا اس مرغ نے اٹھا لیا۔ کتے نے اس مرغ سے کہا، ارے ظالم، میں بھوکا تھا، یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتا، تیری خوراک تو دانہ دن کا ہے، مگر تو نے یہ ٹکڑا بھی نہ چھوڑا۔ مرغ بولا، گھبراؤ نہیں، کل ہمارے مالک کا یہ بیل مر جائے گا تو تم کل جتنا چاہو گے اس کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے ان کی یہ گفتگو سن کر بیل کو فوراً بیچ ڈالا۔ وہ بیل دوسرے دن مر تو گیا، لیکن نقصان خریدار کا ہوا اور یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے نے مرغ سے کہا، بڑے جھوٹے ہو تم، خواہ مخواہ مجھے آج کی امید میں رکھا، بتاؤ کہاں ہے وہ بیل جسے میں کھا سکوں۔ مرغ نے کہا، میں جھوٹا نہیں ہوں، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے وہ بیل بیچ ڈالا ہے اور اپنی بلا دوسرے کے سر ڈال دی ہے، مگر سنو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، کل گھوڑے کا گوشت جی بھر کے کھانا۔ اس شخص نے یہ بات سنی اور گھوڑا بھی بیچ ڈالا۔ دوسرے دن کتے نے پھر شکایت کی تو مرغ بولا، بھائی کیا بتاؤں، ہمارا مالک بڑا بے وقوف ہے جو اپنی آئی غیروں کے سر ڈال رہا ہے۔ اس نے گھوڑا بھی بیچ ڈالا اور وہ گھوڑا خریدار کے گھر جا کر مر بھی گیا۔ بیل اور گھوڑا اسی گھر میں مرتے تو ہمارے مالک کی جان کا فدیہ بن جاتے، مگر اس نے ان کو بیچ کر اپنی جان پر آفت مول لے لی ہے۔ سنو اور یقین کرو کہ کل ہمارا مالک خود ہی مر جائے گا اور اس کے مرنے پر جو کھانے پکیں گے اس میں سے بہت کچھ کھانا تمہیں مل جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ اب میں کیا کروں، میرا کیا ہوگا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا اور دوڑا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، حضور میری غلطی معاف فرمائیے اور موت سے مجھے بچا لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نادان، اب یہ بات مشکل ہے، آئی قضا ٹل نہ سکے گی،
تمہیں اب جو بات سامنے نظر آئی ہے مجھے اسی دن نظر آ رہی تھی جب تم جانوروں کی بولیاں سیکھنے پر اصرار کر رہے تھے، چنانچہ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ دوسرے دن وہ شخص مر گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مال و دولت پر اگر کوئی آفت نازل ہو اور کسی قسم کا نقصان ہو جائے تو انسان کو غم اور شکوہ نہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنی جان کا فدیہ سمجھ کر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہوا بہتر ہوا۔ اگر مال پر یہ آفت نازل نہ ہوتی تو ممکن ہے جان ہلاکت میں پڑ جاتی۔ سامعین اکرام، آج کی میری یہ ویڈیو، یہ بیان، یہ واقعہ یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان قریب میں پھر ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھ کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور آخر میں پھر میں گزارش کروں گا کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے پیش کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔